السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز صدر اجلاس، محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جماعت و جمعیت، معزز حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ کے اعتبار سے نازل ہونے والی سب سے آخری سورہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جسے سورۃ النصر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حج کے دنوں میں ایام تشریق کے درمیان نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اور اشارہ دیا، اور یہی وہ سورہ ہے جس سورہ کہ نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ نے یہ سمجھ لیا کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر میسج دیا اور پیغام یہی دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے، دین اب اس کے اندر کسی چیز کی مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے وہ مشہور آیت کریمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے آپ کے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کی جانب سے رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے، رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا بندہ اسلام سے خارج ہے، چاہے جائے کہ وہ نبی یا رسول ہو۔ اللہ رب العالمین نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا کی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی. 40 سال آپ کی عمر تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے اور لوگوں کو ان کے رب کی طرف بلائیے، اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت و تبلیغ اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن سے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے لگ گئے. پوری محنت، پوری جد و جہد، پوری طاقت و قوت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو مکمل کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، آپ ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، اسی لیے آپ کے قریب آتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ لوگوں سے محبت سے بات نہیں کرتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اور کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس دنیا کے اندر آنے والے جتنے بڑے بڑے لیڈران ہیں، جتنے ذمہ دار انسان ہیں، ان تمام لیڈروں میں، ان تمام ذمہ داروں اور قائدوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ سے زیادہ کامیاب انسان کسی نے، کائنات نے، پوری دنیا کے لوگوں نے نہیں دیکھا. اسی لیے آپ جانتے ہیں ایک عیسائی مؤرخ، ایک عیسائی بندہ کتاب لکھتا ہے 100 عظیم آدمی کے نام سے، The 100 کے نام سے، دنیا میں آنے والے 100 عظیم لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے. مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، لیکن عیسائی ہونے کے باوجود وہ پہلے نمبر پر ہم اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے. اور نام لکھتا ہے، اس کی وجہ بھی بتاتا ہے. کہتا ہے لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے، مجھے معلوم ہے، مجھے اس بات کی خبر ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے عیسائی ہو، عیسیٰ کا نام پہلے لکھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر لکھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا، ان کی سیرت کا، ان کی بایوگرافی کا مطالعہ کیا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا. گھر کے اندر، گھر کے باہر، ہر طرح کے میدان میں نے اس بندے سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کامیاب انسان کوئی اور نہیں دیکھا. اسی لیے میں نے اس کتاب کے اندر ان کا نمبر پہلا رکھا ہوا ہے. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ کامیاب انسان دنیا کے اندر نہیں آیا. اور آپ جانتے ہیں کامیابی کا ثبوت دیکھنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا. کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ کتنے لوگ تھے شروع میں؟ کتنے لوگوں نے آپ کی بات مانی؟ صرف 4 لوگوں. آپ کے گھر والی، آپ کی اپنی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کے اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ کے اپنے چچا زاد بھائی جن کی کفالت آپ خود کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے اپنے ساتھی، اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان 4 لوگوں نے صرف آپ کی بات مانی. اور رفتہ 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 دعوت و تبلیغ کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ تعداد 4 سے آگے بڑھی. جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو قریب 100 یا اس کے آس پاس لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے پہنچے. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے جب پہنچے، یہ تعداد رفتہ 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 بڑھتی رہی. اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج جب کیا، آپ کے سامنے عرفات کے میدان میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ موجود تھے. 1 لاکھ سے زائد صحابہ موجود، صرف 22 سال کی مدت، صرف 22 سال کی مدت. اور اس 22 سال کی مدت میں وہ کرشمہ ہوا، وہ معجزہ ہوا، وہ کارنامہ ہوا کہ جو تعداد پہلے دن صرف 4 تھی، 22 سال کی مدت کے بعد وہ تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو گئی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا تھا
الا هل بلغت، بتاؤ میرے صحابہ کیا جو مجھے مشن ملا تھا رب کی جانب سے وہ پیغام وہ مشن میں نے مکمل کیا؟ صحابہ نے کہا ہاں آپ نے مکمل کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہ سے کہا اللہ تو گواہ رہنا، اللہم فاشہد، آج اس میدان میں تیرے یہ بندے میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ جو تو نے مجھے مشن دیا تھا اس مشن کو میں نے مکمل کیا۔ اور اس مشن کی تکمیل کے دوران اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اسی لیے کیا کہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کیجئے۔ پتہ کیا چلا تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اور حدیث، تبلیغ اسی چیز کی ہوگی۔ اور فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، گویا کہ آپ نے اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اگر آپ کو لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ ماریں گے، لوگ ستائیں گے، لوگ پریشان کریں گے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کا پروٹیکشن کرے گا۔ اور جانتے اللہ نے حفاظت کی کس کس طریقے سے؟ اللہ نے حفاظت، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا مشن مکمل طور سے اس کا حق ادا کیا، اللہ کی باتیں اس کے بندوں تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کو پہنچی، اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سن 10 ہجری میں۔ حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے، اسی لیے اس کو حج والا مہینہ، حج ذی الحجہ کا مطلب حج والا، یعنی حج والا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، 8 منا میں رہے، 9 مزدلفہ اور عرفات میں رہے، پھر اس کے بعد 10 11 12 13 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان واجبات مستحبات سب ادا کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ آپ جانتے ہیں حج کی ادائیگی سے پہلے ایسے آثار دکھائی دے رہے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، اب آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اسی لیے حج سے پہلے سن 10 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو کہا معاذ جا رہے ہو، آئندہ سال ہو سکتا ہے میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکتا ہے آئندہ سال جب آؤ تو میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، اور تم میری قبر کے اور میری مسجد کے پاس سے گزرو اور جاؤ یمن کے اندر، جاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، نماز اور روزے کی طرف بلانا، انہیں اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلانا۔ ایسے آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری رمضان گزارا، اس سے پہلے آپ 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، آخری سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اس سے پہلے کہ رمضان میں مکمل ایک بار قرآن کا دور کروایا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، اس آخری رمضان 2 بار دور کروایا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر ایسی آپ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہوئی، جیسے آپ شہدائے احد کے، جہاں احد کے اندر شہید ہونے والے، جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ مدفون ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں تشریف لے گئے، احد کے شہیدوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آثار اپنے حج کے اندر ظاہر کیے تھے۔ عرفات کے میدان میں آپ کھڑے تھے، آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، شاید آئندہ سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ ساری باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نشانیوں کے طور پر ظاہر ہوئی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک بندہ جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اسے معلوم ہو جاتا ہے، اسے لگ جاتا ہے، اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ہم اور آپ کو محسوس ہو نہ ہو، ہم تجربہ کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن اس بندے کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسے آثار اور ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی، اور ہوا یہی 29 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے، جنازے سے واپس آئے،
آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں درد ہے، شدید درد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میری بھی یہی حالت ہے، میری بھی یہی کیفیت ہے، میرے سر میں درد ہے، تکلیف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا، اس بیماری کا جس میں آپ کا انتقال ہوا، اس بیماری کا آغاز اسی 29 صفر سے شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اس بیماری سے اٹھ نہیں سکے۔ بیماری کا آغاز ہوا، اور بیماری کے آغاز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، کمزوری ہے، کبھی افاقہ ہو رہا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخار کی شدت کا معاملہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے، آپ کی وفات سے 5 دن پہلے ایسا معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت بڑھ گئی، بخار بڑھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں تھے۔ آپ نے کہا میرے اوپر 7 الگ الگ کنویں سے پانی بھر کر کے لاؤ، میرے اوپر ڈالو۔ 7 الگ الگ کنووں کا پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 مشکیزوں کا پانی جب آپ کے اوپر ڈالا گیا، آپ نے کہا بس کرو بس کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کی، اور بہتری محسوس کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان بیٹھے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کس طریقے سے آخری وقت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا احساس ہے، اپنی امت کے تعلق سے فکر مندی ہے۔ صحابہ کے درمیان بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کو سجدہ کرنے لگے، نبیوں کی قبروں پر جا کر کے ماتھا ٹیکنے لگے۔ اللہ سجدے کا مستحق تھا، اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے بندوں، نبیوں، ولیوں کو سجدہ کرنے لگے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے تھے، یہودیوں کے راستے پر نہ جانا، عیسائیوں کے راستے پر نہ جانا، کسی بھی قبر پر سجدہ نہیں کرنا، انبیاء، اولیاء، بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اس لیے کہ جو قبروں کا سجدہ کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو قبروں کا سجدہ کرے اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اسی حال میں یہ دعا کیا، فرمایا اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، کہ میری قبر کو بت بنا لیا جائے، اس کو عبادت کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے، میں دنیا سے چلے جاؤں اور لوگ میری عبادت کرنے لگ جائیں۔ اسی دعا کا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین نے حفاظت کر رکھی ہے، پھر بھی لوگ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے تعلق سے، یا جو دیوار ہے، جو اس حجرے کی دیوار ہے، اس دیوار یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے، چہرہ کر کے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے دعاؤں کے قبول کرنے والے اللہ رب العالمین کی ذات نہیں ہے دعاؤں کی قبول کرنے والی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی دعائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سراسر گمراہی ہے، جہالت ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی ایک اور طریقہ، ایک اور کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، اسوہ حسنہ ہیں ہمارے لیے، اگزامپل ہیں ہمارے لیے، مثال ہے ہمارے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ کہاں سے لاؤ گے یہ کردار؟ کہاں سے لاؤ گے یہ رویہ؟ کہاں سے لاؤ گے یہ جذبات؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کہا لوگوں، کسی کو مارا ہو آئے بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، کسی کو کچھ کہا ہو آئے میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے لے، کہا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں قصاص کے لیے، آؤ کسی کا دل دکھایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا مال لیا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے لو، اس لیے کہ قیامت کے دن بدلہ دینے سے مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر آتا ہے۔ یہ کردار ہونا چاہیے میرے بھائی اور بزرگوں ہم اور آپ کا، اپنی دنیا سے، اس دنیا کی زندگی کے خاتمے سے پہلے
کسی کا دل دکھایا ہو معافی مانگ لو. آپ کا دل کسی نے دکھایا ہو آپ اس کو معاف کر دو. یہ رویہ، یہ طریقہ، یہ کردار ہم اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایسے ہی میرے بھائی اور بزرگوں، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار منبر پر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس وقت 3 درہم کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے ذمے میرا 3 درہم باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادا کر دو. ادا کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں وصیت کی. وہ انصار کی مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. ان انصاریوں نے، انصار صحابہ نے قدم قدم پر مہاجرین کی مدد کی، اپنا گھر دیا، اپنی کھیتی باڑیاں دی اور اپنی ساری چیزیں مدد کے طور پر، ہیلپ کے طور پر اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے پیش کر دیا. یہ طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. کوئی غریب مسلمان ہے، کوئی محتاج مسلمان ہے، کوئی ضرورت مند مسلمان ہے، ہم اور آپ کو اس کی مدد کرنا چاہیے. اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن یہ بات کہی. حدیث کے وہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کہا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا لے لو یا چاہو تو آخرت لے لو. لیکن اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے آخرت کا انتخاب کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی. صحابہ کو لگا یہ ایک عام سی بات کسی اور بندے کی بات ہو رہی ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اس بوڑھے کو دیکھو پاگل ہو گیا، نبی کسی اور بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد میں پیارے نبی کے انتقال کے بعد ہم پر یہ راز ظاہر ہوا کہ نبی جس بندے کی بات کر رہے تھے وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ اپنی بات کر رہے تھے. ہم صحابہ کے درمیان سے ابو بکر کے سوا کوئی اس بات کو نہیں سمجھ سکا. ابو بکر ہمارے درمیان سب سے زیادہ سمجھدار تھے، سب سے زیادہ فقیہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا تذکرہ کیا. کہا لوگوں، بہت سارے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا، سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا، سارے لوگوں کی طرف سے میں نے ان کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. اور فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا سدوا عنی کل خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. فرمایا مسجد نبی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے. جتنی کھڑکیاں مسجد نبوی کے اندر اوپن ہوتی ہیں ساری کھڑکیوں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے. یہ شرف، یہ مقام نبی کی زبان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف تھا میرے بعد میرے مصلی پر، میرے بعد میرے منبر پر کھڑا اگر کوئی ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور آپ دیکھیں مسجد نبوی میں جب جائیں یہ قبلے والی دیوار ہے. ادھر سے جب آپ انٹر کریں گے وہاں خوخۃ ابی بکر لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. ادھر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، یہ قبلے کی دیوار ہے. اور ادھر سے باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر کریں گے خوخۃ ابی بکر لکھا ہوا. ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، ادھر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا. ادھر سے ابو بکر داخل ہوتے، ادھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل، اور دیگر دروازے، دیگر لوگوں کی کھڑکیاں مسجد نبی میں کھلا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بند کرنے کا حکم دیا. کہا لیکن ابو بکر کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے لیے کھلا رہے گا. یہ اشارہ تھا میرے بعد خلیفہ میرا کوئی ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ساری باتیں وفات سے 5 روز قبل کی ہیں، وفات سے 5 دن پہلے کی ہیں، وفات سے 4 دن پہلے. اور یہ دن تھا بدھ کا، چہار شنبے کا دن تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائیں. وفات سے 4 دن پہلے جب جمعرات کا دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ موجود تھے.
آپ نے کہا لاؤ میں ایک تحریر لکھ دوں، لاؤ میں تم کو لکھ دوں، کچھ باتیں بتا دوں، ان باتوں کو اپنے درمیان محفوظ رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ جو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کے لیے کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے، اختلاف ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ نہیں دیا جائے، اس لیے کہ نبی تکلیف میں ہے، نبی پریشانی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی اس طریقے کی بیماری کا اثر ہے، لہٰذا آپ کو تکلیف نہیں دی جانی چاہیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد صحابہ کے درمیان جب چبی گوئیاں شروع ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، یہاں تک کہ اختلاف بڑھ گیا، شور و غل ہوا، آوازیں بلند ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، میں تم لوگوں کو اب لکھ کر کے نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت کی۔ پہلی بات یہ کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے، یہاں اس علاقے سے نکال دینا، یہ سارے لوگ یہاں رہنے نہ پائیں۔ دوسری بات فرمایا اگر باہر کے لوگ مدینہ میں آئیں ان کا ویسے ہی استقبال کرنا جیسے میں اپنی زندگی میں استقبال کیا کرتا تھا۔ اور تیسری بات کے تعلق سے صحابہ کے درمیان اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتاب و سنت کو لازم پکڑے رہنا، بعض نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اسامہ کا لشکر جس کو میں نے روانہ کیا ہے، آخری فوجی مہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا، فرمایا اس کے تعلق سے بھی آگاہ رہنا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے وصیت کی تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں وصیتیں کی، اور یہ جمعرات کا دن آپ نے اسی جمعرات والے دن مغرب کی نماز آخری نماز پڑھائی، مغرب کی نماز آپ نے آخری نماز پڑھائی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نماز نہیں پڑھائی، یہ آخری نماز تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ نے ادا کیا۔ اور اس کے بعد عشاء کی نماز سے لے کر کے منڈے یعنی پیر کے دن فجر کی نماز تک کل 17 وقت کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، عشاء کا وقت ہوا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اب نبی آئیں گے، اب ہمیں نماز پڑھائیں گے، لیکن نبی کی تکلیف بہت بڑی ہوئی ہے، نبی کی بیماری میں شدت کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ بھی اشارہ تھا میرے بعد اس مصلی پر کوئی کھڑا ہوگا، میری زندگی میں جو کھڑا ہو سکتا ہے اسے میری وفات کے بعد بھی کھڑا ہونے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی طرف اشارہ کیا۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اللہ کے رسول کسی اور کو کہہ دیجئے وہ آئے اور نماز پڑھا دے، میرے والد کو مت کہیے۔ خدشہ تھا، اندیشہ تھا، میرے والد کمزور ہیں اور اگر وہ مصلی پر آگے بڑھے، نبی کا انتقال ہو گیا اس دوران، تو لوگ میرے ابا کو منحوس کہیں گے کہ میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی ابھی زندہ ہیں، نبی ابھی باحیات ہیں، اور نبی کی حیات میں ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو گئے اور ان کے ہوتے ہوئے نبی کا انتقال ہو گیا۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خدشے کے تحت نبی سے کہا اللہ کے نبی کسی اور کو کہہ دیجئے، میرے ابا کو مت کہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر سختی کے ساتھ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، نہیں ابو بکر کو کہو، ابو بکر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور عشاء کی نماز سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران کل 17 وقت کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ اس کے بعد میرے بھائی اور بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے آخری 3 دن، ہفتہ جمعہ کا دن آیا، اس کے بعد ہفتے کا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 دنوں میں اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی، کچھ افاقہ لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں 2 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ جب آپ اپنے حجرے سے مسجد میں آتے سہارے کے ساتھ آتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بیوی کے یہاں تھے تو آپ نے فرمایا تھا کل میں کہاں رہوں گا،
کل میں کہاں رہوں گا. یہ اشارہ تھا اس بات کا. آپ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ لوگوں میری بیویوں مجھے میری چہیتی بیوی عائشہ تک پہنچا دو. چنانچہ تمام بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آپ عائشہ کے پاس جا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھے کا سہارا لے کر کے پیر زمین پر گھسٹ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچے تھے. میرے نبی اس قدر کمزور، طاقت جواب دے گئی، بیماری بڑھ گئی. لوگوں ذرا سی تکلیف پر گھبرا جاتے ہو، ذرا سی بیماری پر پریشان ہو جاتے ہو. زندگی ہے، دنیا میں آئے ہو پریشانیاں آئیں گی، دنیا میں آئے ہو تکلیفیں آئیں گی، دنیا میں آئے ہو بیماریاں آئیں گی. اگر بیماریاں نہ آنے کا معاملہ ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہیں ہوتے، آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کبھی اس قسم کے حالات میں پہنچتے ہی نہیں. لیکن قاعدہ یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کے اوپر آزمائشیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. ہفتے کے روز ظہر کی نماز کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے اور صحابہ کو لگا کہ نبی ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں. پچھلے 2 دن سے نماز نہیں پڑھائی، پچھلے 2 دنوں سے نماز نہیں پڑھائی. 7 وقت کی نمازیں گزر چکی ہیں. نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی امامت میں صحابہ نماز ادا نہیں کر سکے. اور آج جب ظہر کی نماز کا وقت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنا چاہتے ہیں، طبیعت میں بہتری محسوس ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. صحابہ کو لگا آپ آ رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یا یوں کہہ لیجیے آہٹ محسوس کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے. نبی نے اشارہ کیا پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کیا. ابوبکر ان کی اقتدا کر رہے تھے اور بقیہ تمام لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا میں نماز ادا کر رہے تھے. یہی وہ دن ہے. یہ دن ختم ہوا، اتوار کا دن آیا. اور اتوار کا دن جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار کے دن آپ کے پاس جو غلام تھے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، تمام غلاموں کو آزادی دے دی. آپ کے پاس 7 دینار موجود تھا، 7 دینار موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کے 7 دینار صدقہ کر دی. 7 کے 7 دینار آپ نے صدقہ کر دیے. اور آپ کا جو اپنا ہتھیار تھا وہ سارے ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دے دیے. اور گھر میں کچھ نہیں بچا، گھر میں کچھ نہیں بچا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر میں جو چراغ تھا اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے، گھر کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اپنے پڑوسن سے تیل مانگا تاکہ گھر میں روشنی کی جا سکے، تاکہ حجرے میں روشنی کی جا سکے. اللہ کے بندے کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، اللہ کے بندے کبھی دنیا نہیں مانگتے، اللہ کے بندے کبھی دنیا کی آسائشوں، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے نہیں پڑتے. وہ تو آخرت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اور ان کا ماننا یہ ہے کیونکہ ان کے رب نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، آپ کی مبارک زندگی کا وہ آخری دن آیا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیر کا دن تھا، منڈے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے، اپنے حجرے پر جو پردہ لگا ہوا تھا وہ پردہ ہٹا کر کے دیکھا. مسجد کے اندر آپ نے نظر دوڑائی، صحابہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں، صحابہ فجر کی نماز میں مصروف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، مسکرا اٹھے. محنت کامیاب ہو گئی. جس کے لیے محنت کی، محنت میں کامیابی ہاتھ لگی. ان کو نماز کی طرف بلا رہا تھا، دیکھا نماز میں مشغول ہے، مسکرا اٹھے. کسان محنت کرتا ہے، کھیتی میں اناج ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے،
جب غلہ اور اناج اس کی فصلیں لہلانے لگتی ہیں، دیکھتا ہے، مسکرا اٹھتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا صحابہ نماز میں مشغول ہیں، اور صحابہ کو نماز میں مشغول دیکھا، مسکرا اٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اشارہ ملا، اشارہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ خوش ہو گئے اور ایسا لگا نماز کے اندر فتنے میں پڑ جائیں گے، نبی کی بیماری کے حوالے سے فکر مند تھے۔ اب جب انہیں محسوس ہوا کہ حجرے کا پردہ ہٹا کر کے ہمارے نبی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارا دیدار کر رہے ہیں، ایسا لگا کہ نبی کی خیریت پوچھنے کے لیے صحابہ فتنے میں پڑ جائیں گے، اپنی نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر دیکھا، اس کے بعد آپ نے حجرے کا پردہ برابر کر دیا اور ادھر صحابہ نے نماز ادا کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں واپس آ گئے، آپ نے پردہ گرا دیا، اور جب فجر کی نماز مکمل ہوئی، چاشت کا وقت آیا، چاشت کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں دو باتیں کہی۔ پہلی بات کہی تو وہ رونے لگی، غمگین ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور دوبارہ سے دوسری بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں، مسکرا اٹھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی حجرے میں موجود ہے، تشویش ہوئی کہ نبی نے کان میں بیٹی کے کیا کہا ہے، نبی نے اپنی چہیتی بیٹی کے کان میں، لاڈلی بیٹی کے کان میں ایسا کیا کہا کہ ایک مرتبہ فاطمہ رونے لگی، دوسری مرتبہ بابا نے کان میں کچھ اور کہا، فاطمہ ہنسنے لگی۔ بات کیا تھی؟ کہتی ہیں نبی کا انتقال جب ہوا، نبی کے انتقال کے بہت بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ بتاؤ نبی نے کان میں کہا کیا تھا؟ تم رونے لگی تھی، نبی نے کان میں کہا کیا تھا؟ تم ہنسنے لگی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا تھا، بابا نے کان میں جب پہلے کہا تھا میں رونے لگی تھی، کہا تھا میری بیٹی اسی بیماری میں انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی تھی، میں غمگین ہو گئی، لیکن بابا کو میری تکلیف گوارا نہیں ہوئی، اسی لیے بابا نے دوبارہ میری کان میں یہ بات کہی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، میری دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں جو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے، اے میری بیٹی وہ تمہارا انتقال ہوگا، تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صرف 6 مہینے کے بعد لاڈلی بیٹی بھی اپنے بابا کے پاس چلی گئی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بابا نے یہ بات کان میں کہی تو میں مسکرانے لگی کہ اپنے بابا کے انتقال کے تھوڑے دنوں کے بعد میرا بھی انتقال ہو جائے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اسی دوران زیادہ بڑی، فاطمہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئی، اور پریشان اتنی زیادہ ہو گئی، پکار اٹھی، واہ کر بابا، ہائے بابا جان کی تکلیف، ہائے بابا جان کی تکلیف۔ اور اب عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری کے ایام میں انتقال سے پہلے جتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف میں نے کسی اور انسان کے پاس نہیں دیکھی، اور اب میں جو تکلیف دیکھتی ہوں نبی کی تکلیف کے سامنے وہ ساری تکلیفیں مجھے معمولی لگتی ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو بلایا، حسن کو، حسین کو، ان کو چوما، ان کو بوسہ دیا، اور ان کو بوسہ دینے کے بعد ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی، صحابہ سے کہا ان کا خیال رکھنا۔ ازواج مطہرات کو بلایا، اپنی بیویوں کو بلایا، 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں آپ کی زندگی میں، ان کو بلایا، ان کو نصیحت کی، انہیں سمجھایا، انہیں بتایا، انہیں وصیت کی، اور ان کی وصیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں مزید اضافہ ہوا، تکلیف مزید بڑھنے لگی، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، عائشہ وہ زہر کا اثر آج مجھے محسوس ہو رہا ہے جو جنگ خیبر کے موقع سے اس یہودیہ عورت نے مجھے کھلایا تھا سن 7 ہجری میں۔ 4 سال گزرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے ایام میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہے تھے، اور یہی وہ مرحلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دنیا سے جاتے ہوئے 2 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، وصیت کے طور پر، نصیحت کے طور پر، انہیں گرہ باندھو،
ان میں گانٹھ باندھ لو، اپنی زندگی کو انہی دو چیزوں کے درمیان رکھو۔ نبی کی آخری وصیتوں میں سے یہ دو وصیتیں بڑی اہم ہیں جو آپ نے اپنی امت کے لوگوں سے کہیں۔ فرمایا الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز سے غافل نہ ہونا۔ نماز کامیابی کی کنجی ہے، نماز دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور 2 مرتبہ آپ نے فرمایا الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اور ساتھ ہی کہا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ایسا نہ ہو ایک طرف نمازیں پڑھ رہے ہو، ایسا نہ ہو ایک طرف روزے رکھ رہے ہو، ایسا نہ ہو ایک طرف زکوٰۃ دے رہے ہو، ایسا نہ ہو ایک طرف حج کو جا رہے ہو، ایسا نہ ہو دیگر ساری نیکیاں کر رہے ہو، لیکن جو تمہارے ماتحت ہیں، جن کی ذمہ داری تمہاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہاری ذمہ داری میں رہتے ہوئے مجبور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو۔ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، بچوں کا، بیوی کا، گھر والوں کا، غلاموں کا، جو تمہاری دکان میں، تمہارے مکان میں کام کرتے ہو، ان سارے لوگوں کا خیال رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے، انہیں معمولی نہ سمجھنا، ان پر ظلم نہ کرنا، بلکہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ دن، یہ وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سارے ایام گزرے، یہ سارے اوقات، یہ سارے لمحات گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی، نصیحتیں کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ موجود ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے، یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے حجرے میں بعض دفعہ وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ جب میرے محبوب کا انتقال ہوا تو میرے محبوب میری گود میں تھے، صرف گود میں نہیں تھے بلکہ آپ میری گود میں اس طریقے سے تھے کہ آپ کا چہرہ میرے سینے اور میرے چہرے کے درمیان موجود تھا۔ اور کہتی ہیں کہ اس سے بھی بڑی ایک اور بات ہوئی، اس سے بھی بڑی محبت کی ایک اور مثال ظاہر ہوئی کہ نبی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ مثال کیا؟ کہتی ہیں اسی دوران میرے حجرے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کی محبت دیکھیں، نبی کی محبت دیکھیں مسواک سے۔ نبی نے مسواک دیکھا، مسکرانے لگے، ایسا لگا کہ نبی مسواک کرنا چاہتے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرکت کہہ لیجئے یا یہ معاملہ کہہ لیجئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا، پوچھنے لگی، پوچھا، کہنے لگی آپ کو مسواک کی ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو گئے، بیماری کی شدت اتنی بڑی ہوئی کہ آپ بول بھی نہیں سکتے۔ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں مجھے مسواک کی ضرورت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک لیا، بھائی سے مسواک مانگا، مسواک مانگنے کے بعد نبی کو دیا، لیکن نبی تو کمزور ہے، نبی تو بیمار ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ مسواک سخت تھی، آپ اس مسواک کو اپنے دانتوں سے کچل نہیں پا رہے تھے، اس مسواک کو آپ جو ہے نرم نہیں کر پا رہے تھے۔ محبت کی مثال ظاہر ہوئی، اما عائشہ سے کتنی بے پناہ محبت نبی کرتے تھے۔ اور آج ہمارے ہاں بعض مسلمان شیعوں کے چکر میں آ کر کے عائشہ کو بھی گالی دیتے ہیں، عائشہ کے باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جب میں نے دیکھی، میں نے کہا مسواک مجھے دیجئے، میں نرم کر کے دے دیتی ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک لیا، اپنے منہ میں ڈالا، دانت سے نرم کیا، اما عائشہ کا لعاب مسواک میں لگا، نبی کو مسواک دیا، نبی نے مسواک اپنے منہ میں ڈالا۔ اس طریقے سے آخری لمحات میں بھی چہیتی بیوی کے منہ کا لعاب، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کا لعاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل گیا۔ یہ محبت کا ایک اور نمونہ ہے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ظاہر ہوا۔ مسواک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ وغیرہ جو ہے جو بھی صاف کرنا تھا صاف کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، آپ کی نگاہ چھت کی طرف اٹھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی لیکن آواز نہیں نکلی، آواز اتنی زور کی نہیں تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سن لیتی۔ کہتی ہے میں نے کان لگایا، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ
آخری وقت آ گیا ہے، اے اللہ تو میرا بھی نام نبیوں میں لکھ لے، صدیقین میں لکھ لے، ان کے ساتھ مجھے رکھنا کہ جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کے سردار کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء کون کہہ رہے ہیں؟ سارے انسانوں کے سردار کس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں؟ اللہ معاف کر دینا جو اللہ کے محبوب ہیں، کس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں؟ اللہ میرا نام بھی نبیوں میں لکھ لے جو نبیوں کے سردار ہے، کس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں؟ وہ انسان، وہ ہستی، وہ شخصیت کہ کائنات والے نے، کائنات بنانے والے نے، جن کو دنیا کے اندر امام الانبیاء کہا، رحمت للعالمین کہا، سید المرسلین کہا، خاتم النبیین کہا، کہ جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوں گے، جنہیں سب سے اعلیٰ مقام ملے گا، جنہیں شفاعت کبریٰ ملے گی، وہ زندگی کے آخری لمحات میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ورحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، وہ مقام دے دے جس مقام کا میں مستحق ہوں، اس مقام تک پہنچا دے جہاں تک تو مجھے پہنچانا چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے، اور اس کے بعد ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مرحلوں سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہوا تھا، اور آپ کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے آپ نے 3 مرتبہ کہا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد جو آپ کا ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا وہ ہاتھ جھک گیا، وہ ہاتھ نیچے آ گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، اپنے پیاروں کی موت پر افسردہ خاطر ہونا یا اپنے پیاروں کی موت پر نوحہ اور ماتم کرنا یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم کے خلاف ہے۔ دوسری بات، اگر موت نہ آنے کا معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، لیکن قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور تمام لوگ موت کے مرحلے سے گزرنے والے ہیں۔ بعض لوگ نہیں مانتے، بعض لوگ نہیں مانتے۔ یہی ماحول مدینہ میں بھی ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہمارے درمیان تشریف لائے تھے مدینہ میں، اس دن سے زیادہ روشن اور پیارا دن مدینہ والوں کے لیے کوئی اور نہیں تھا، لیکن جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ تاریک اور سیاہ دن مدینہ والوں نے نہیں دیکھا، اور یہ واقعی حقیقی بات ہے۔ اور اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پریشان ہوئی، اتنی زیادہ پریشان ہوئی کہ ان کا ایک شعر مشہور ہوا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ کہنے لگی لوگوں، مجھ پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، مجھے اتنی بڑی تکلیف لاحق ہے کہ اگر یہ مصیبت کسی دن پر ڈال دیا جائے تو وہ دن کی روشنی رات کے اندھیرے اور رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جائے۔ اتنی بڑی مصیبت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور وفات رسول پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا کردار کیا سامنے آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، جلالی انسان تھے۔ خبر ملی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کہنے لگے جو کہے گا اس کی گردن مار دوں گا، اس کی گردن مار دوں گا۔ نبی کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ نبی جیسے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دن کے لیے بنی اسرائیل سے دور ہو کر کے کوہ طور پر گئے تھے، ایسے ہی ہمارے نبی کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے۔ نبی ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ پورا ماحول مدینہ کا بگڑا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ پیارے رسول انتقال کر گئے، آئے تشریف لائے، نبی کے جسم اطہر سے انہوں نے چادر ہٹائی، چادر ہٹانے کے بعد بوسہ دیا، اور وہی جملہ پڑھا جو جملہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی اللہ آپ پر کبھی بھی دو موت جمع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کا ماحول دیکھا، اسی وقت منبر رسول پر چڑھے، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو شانت کیا، عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھانے کی کوشش کی، عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا کردار، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے ساتھ ہی ساتھ وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے الفاظ نکالے من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کہا لوگوں سنو، کان کھول کر سنو، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن كان منكم يعبد الله، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن الله حي، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، لا يموت، اس کا کبھی بھی انتقال نہیں ہوگا، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ فیصلہ خود کر لو کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے، رسول آئے چلے گئے، افإن ماتا، تو کیا اگر وہ نبی انتقال کر جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا اپنی ایڑیوں کے بل پھر سے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ نبی کے لیے ایمان لائے تھے یا اللہ کے لیے ایمان لائے تھے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، اپنا یہ دین چھوڑ دے، کفر کا راستہ اختیار کر لے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانت ہو گئے، انہوں نے مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور یاد رکھو، آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا، یہ عقیدہ اپنا درست کرو، جو یہ مانتا نہیں ہے یا یہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، وہ حدیث کو نہیں مانتا۔ جو اس بات کو نہیں مانتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، وہ گویا کہ صحابہ کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ صحابہ کا یہ ماننا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، اور اسی لیے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، کفن پہنایا، آپ کے لیے مٹی زمین کی مٹی کھودی گئی، لحد قبر بنائی گئی، اور جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، وہیں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ اگر نبی کا انتقال نہیں ہوا تھا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کیوں کی؟ آپ کو غسل کیوں دیا گیا؟ آپ کو کفن کیوں پہنایا گیا؟ آپ کو مٹی کے حوالے کیوں کیا گیا؟ کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں؟ نہیں کر چکے ہیں۔ اپنا عقیدہ درست کرو، اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان آخری لمحات کے تعلق سے یہ سوچو اور یہ غور و فکر کرو کہ ہم اور آپ کو بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہے۔ ہماری زندگی کے بھی آخری لمحات آنے والے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو اس زندگی میں اس زندگی کے لیے تیاری کر لے، کامیاب وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلا لے، کامیاب وہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے جیسا آپ نے کیا ہے ویسا کرے، جیسا کہا ہے اس کے مطابق چلے، اور اس بات کو، اس اصول کو اپنی زندگی میں لاگو کرے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول نے دیا ہے وہ لے لینا ہے، اور جس سے رسول نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کے تعلق سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی۔ بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں،
بہت سارے پیغامات ہیں، سمجھنے کی بات ہے، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بہترین بنائیں، گھر والوں کی فکر کریں، اپنے خاندان کی فکر کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں، نماز کا اہتمام کریں، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو اس زندگی کے اندر آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو اپنی قبر کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سبھی کو اپنی فکر کرنے، گھر والوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے، ہماری لڑکیوں کی، ہماری بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جب تک اللہ ہم سبھی کو دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔